نماز میں کتنی حکمتیں ہیں۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس کا سسٹم جو ہے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مثلاً میں کار چلا رہا ہوں، میں نے اسپیڈ پر پاؤں رکھا ہے، انجن بڑی تیز چل رہا ہے، میں پاؤں پیچھے ہٹا لوں انجن پھر بھی چلے گا مگر کم اسپیڈ پر، اور پھر ایک اسپیڈ پر چلتا رہے گا۔ جب بندہ رات کو سو جاتا ہے تو انسان کا سسٹم سلو ڈاؤن ہو کر ایک خاص اسپیڈ پر چلتا رہتا ہے، رفتار کم ہو گئی مگر زندہ رہتا ہے۔ جب سسٹم بھی سلو ہو گیا تو پھر اس کے اندر کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے، لہٰذا صبح جب اٹھتا ہے تو شوگر لیول بھی کم ہوتا ہے اور کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صبح کی نماز میں کتنی رکعتیں بتائی گئی، 4 رکعتیں، ہلکی پھلکی نماز۔ کوئی بندہ کہے کہ تلاوت لمبی، وہ تو کھڑے ہو کر ہی کر رہے ہو نا، کچھ اور ایکسرسائز بدنی طور پر تو نہیں کر رہے ہو۔ بدنی طور پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 4 رکعت ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ پھر دن میں آپ نے کام شروع کیا، ناشتہ کیا اور پھر لنچ کر لیا۔ پھر جب خوب لنچ کر لیا تو فرمایا کہ آ جاؤ، اب تمہارا کولیسٹرول لیول، شوگر لیول بہت ہائی ہو چکا ہے، اس لیے اب تمہاری طبیعت صاف کرتے ہیں، اب تمہیں ظہر کی نماز 12 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ اسلام کی خوبیاں روز اول سے اہل اسلام کو نصیب ہیں۔ اے کاش کہ ہم اس کی قدردانی کر کے اپنی زندگی کو عمل پر لے آتے تو ان سنتوں کے فوائد کو بحسن خوبی ہم پا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔